السلام علیکم مسٹر اینڈ مسز بیس، جس کی رائٹر ہے مریم فیاض، اس کی یہ 42ویں ایپیسوڈ ہے۔ رات کے سناٹے میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، ایک خاموشی ایسی تھی جو صرف دکھ کی شدت میں گونجتی ہے۔ بلاج کی گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر رکی، اس کی نظریں اوپر بلڈنگ کی کھڑکیوں پر تھی، جیسے وہ جاننا چاہتا وہاں روشنی ہے یا اندھیرا۔ وہ ابھی گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ دوسری جانب سے ایک اور گاڑی رکتی، اس میں سے دلاور اور مراد نکلے۔ دونوں کی نظریں بلاج سے ٹکرائی اور تینوں بیک وقت ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چلیں، دلاور نے مختصر سا کہا۔ ہاں، بلاج نے گردن ہلائی۔ تینوں تیز قدموں سے بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ان کے دلوں میں ایک بے نام سا بوجھ تھا، جیسے کچھ انہونا ہونے والا ہو۔ جب وہ بران کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے پہنچے تو بلاج نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ بیل کی ہلکی سی گونج جیسے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر جواب ندارد۔ اچانک بلاج نے چونک کر محسوس کیا کہ دروازہ مکمل بند نہیں، ہلکا سا کھلا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا، دروازہ چرچراتا ہوا تھوڑا سا مزید کھل گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ برہان، بلاج نے دبے لہجے میں پکارا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں کے نیچے فرش کی ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اپارٹمنٹ میں اندھیرا نہیں تھا، مگر روشنی بھی کچھ ایسی تھی جیسے بوجھل سی، تھکی تھکی۔ ان کی نظریں سیدھی کچن کی طرف گئی، جہاں ایک ادھ کھلا دروازہ کمرے کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ جب وہ کمرے کے دہانے پر پہنچے تو ان کا سانس جیسے رک گیا۔ برہان فرش پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے سویا ہوا تھا۔ اس نے مریم کا دوپٹہ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ برہان کی آنکھیں بند تھی، سانس مدھم، چہرہ زرد۔ ایک ایسا منظر تھا جو کسی کی بھی آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کافی تھا۔ بلاج فوراً اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نہایت نرمی سے برہان کے گال پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بیمار بچے کو تھپتھپاتی ہے۔ برہان، اس نے آہستگی سے کہا۔ اچانک برہان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ لبوں سے پہلا لفظ نکلا، مریم، جیسے وہ خواب سے حقیقت میں آیا۔ اس نے سامنے بلاج کو دیکھا، پھر دائیں جانب مراد اور دلاور کو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور تھکن کا سیلاب تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا، دوپٹہ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بلاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے یار۔ مراد بھی اس کے برابر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ دلاور تھوڑا پیچھے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، خاموش، مگر اس کے چہرے پر بھی دکھ کا عکس تھا۔ برہان کے چہرے پر جیسے ضبط کی آخری لکیر بھی ٹوٹ گئی۔ وہ یکدم بلاج کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگا، کسی بچے کی طرح، جیسے برسوں کا دکھ ایک ہی لمحے میں باہر نکل آیا ہو۔ وہ کیسے چھوڑ گئی مجھے، کیوں نہیں آیا اسے ترس، پچکیوں میں بولا۔ بلاج نے اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے اس کی پشت تھپتھپائی۔ برہان، صبر کر۔ کیسے کروں صبر، وہ دھاڑا۔ میری روح میرے جسم سے پرواز کر چکی ہے، مگر موت نہیں آتی۔ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ اس کی چیخوں میں وہ درد تھا جو لفظوں سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی رویا، پھر دھیرے دھیرے تھما۔ مراد نے اٹھ کر باتھ روم سے پانی لا کر اس کا چہرہ دھلوایا، تولیہ دیا، اسے تھوڑا سنبھال کر باہر لاؤنج میں لے آیا، جہاں دلاور اور بلاج نے پہلے ہی لیپ ٹاپ اور چند فائلیں کھول رکھی تھی۔ برہان نے تولیے سے چہرہ خشک کیا اور ایک نظر ٹیبل پر رکھی فائلوں اور لیپ ٹاپ پر ڈالی۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے، اس نے تھکے لہجے میں پوچھا۔ مراد نے سنجیدگی سے جواب دیا، ولید کی پراپرٹی کی ساری ڈیٹیل۔ تجھے کہاں سے ملی، برہان نے فوراً پوچھا۔ مراد نے فاتحانہ انداز میں کہا، اسی سے لی ہے۔ برہان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ ہاں، ہم نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اس کی بے وقوفی ہمارے کام آ گئی، مراد نے مسکرا کر کہا۔ برہان نے بے اختیار پانچوں انگلیاں اس کے سامنے کی۔ مراد نے ہنستے ہوئے کہا، شکریہ شکریہ۔ برہان نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، چلو اب بولو آگے کیا پلان ہے۔ مراد سنبھل کر بیٹھا۔ کل ولید ایکسپوز ہوگا میڈیا کے سامنے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پراپرٹی کی ریپوٹیشن متاثر ہوگی، چیئرمین کوئی سخت قدم اٹھائے گا، پارٹی کی ریپوٹیشن متاثر ہوگی، پھر اسے ایسے کیسز میں پھنسانا اور گرفتاری طے۔ پھر برہان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ مراد نے کندھے اچکائے۔ برہان نے تلخی سے کہا، میاں جی، آپ کو کس نے کمشنر بنایا ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں قانون ان لوگوں کی جیب میں ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے عدالت اس کو سزا دے گی؟ مراد خاموش ہو گیا۔ بلاج نے کہا، سزا ہم دیں گے۔ برہان نے دانت بھینچ کر کہا، اور اسے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ مراد نے احتجاج کیا، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ غلط ہے۔ پھر گیا، اکثر برائی کے خاتمے کے لیے برائی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور برائی بھی ایسی کہ قیامت کا سما لگے۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ لیٹ دا وار بگن۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر بلاج نے آرام سے ٹیک لگا کر کہا، اس مشن میں ایک لڑکی بھی تمہارے ساتھ شامل ہوگی، لیکن دھیان رکھنا وہ لڑکی تھوڑی سر پھیری ہے، کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا، ورنہ وہ 1 منٹ میں تمہاری عزت اتار کر سائڈ پہ رکھ دے گی۔ مراد نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ، لڑکی ہے یا تباہی؟ تباہی ہی سمجھو، بلاج نے مسکرا کر کہا۔ نام کیا اس کا؟ مراد نے پوچھا۔ ماریا، انسان کے روپ میں جلاد ہے وہ،
بلاج کی آواز میں سنجیدگی تھی. دوبارہ وارن کر رہا ہوں, کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا ورنہ اسے بتانے میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ کیا چیز ہے. فرحان نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا جیسے اس پر اعتبار نہیں. بلاج نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلائی. جو انفارمیشن تمہیں نہیں ملی وہ یہیں لا کر دے گی. اور اسے کیسے پتا وہ انفارمیشن کیسے ملے گی؟ مراد نے حیرانی سے پوچھا. مجھ سے. بلاج نے ایک نظر اٹھا کر کہا. اور تجھے کہاں سے پتا؟ بلاج نے ہنکارا بھرا. اتنے سال سیاست میں کچی گولیاں نہیں کھیلی. چل لمحے کی خاموشی کے بعد بلاج کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی ٹون بجی. اس نے موبائل دیکھا, پھر آہستہ سے رکھا. میں ابھی اسے کال کرنے لگا ہوں. مراد تم بات کرو, وہ تمہیں سارا پلان سمجھا دے گی. مراد نے سر ہلایا. بلاج نے لیپ ٹاپ پر کال کنیکٹ کی. دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی. ہیلو. آواز میں ایک بناوٹ سی تھی مگر اس بناوٹ میں چھپی چالاکی کو وہ سمجھ نہ پائے. مراد نے بولنا شروع کیا. ہیلو, ماریا اسپیکنگ. میں کمشنر پولیس آف پاکستان مراد کارابے بول رہا ہوں. دوسری طرف سے آواز آئی. ہاں بولو نا مراد, میں سن رہی ہوں. جیسے یہ جملہ مکمل ہوا مراد کی زبان تالو سے جا چپکی تھی. اس نے بلاج کو دیکھا. حیرانی آنکھوں میں تیری تھی. باقی تینوں نے اپنی ہنسی دبائی. مراد نے جھنجلا کر کہا. تمیز سے بات کرو لڑکی. وہ بولی. مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کہا. تمہیں بولنے کو کہا ہے تو بولو. مراد بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بولا. تم مجھے انفارمیشن کیسے لا کر دے سکتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی. یہ میرا کام ہے. مراد نے پلٹ کر پوچھا. تمہیں لگتا تمہارے لیے یہ ممکن ہے؟ اس دنیا میں کچھ بھی کر پانا ناممکن ہے. یہ محض انسان کے کاہل پن کا ایک بھونڈا بہانہ ہے. چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا. گویا پہلی بار کسی عجیب مخلوق سے واسطہ پڑا. انفارمیشن پرسوں صبح ٹھیک 8 بجے تمہارے آفس میں پہنچ جائے گی. مراد نے جھنجھا کر کہا. مگر میں اسے کل ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. وہ بولی. کچھ دن صبر کر لو, نہیں آتی تمہیں موت. مراد کچھ اور کہنے والا تھا کہ کال کاٹ دی گئی. دلاور کا کہکا چھوٹا. مراد نے اسے آنکھیں دکھائی. دلاور نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی. آخر میں ان چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں عزم تھا جو کسی کی بربادی کا سبب بننے والا تھا. اگلے دن کی شام کارابے مینشن کی فضا ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرسکون تھی. شام کی روشنی نے پورے آنگن کو سنہری رنگ میں رنگ دیا تھا. گیٹ پر گاڑی رکی تو زمرت آستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی. پیچھے سے انان نے بھی قدم باہر رکھا. دونوں نے مینشن کی طرف قدم بڑھائے. زمرت کا دوپٹہ ہوا سے تھوڑا سا اڑا جبکہ انان کے قدم پروقار تھے, جیسے وہ کسی اہم مقصد کی تسلی کے لیے آیا. جب وہ دونوں مین ہال کے دہانے پر پہنچے تو لانچ میں موجود ماہین, رباب بیگم, داد جی اور جہان کی باتوں کی مدھم آواز سنائی دی. زمرت اور حنان نے اندر داخل ہو کر اونچی آواز میں سلام کیا. چونکے داد جی نے اینک کے پیچھے سے جھانکا. رباب بیگم نے نگاہ اٹھائی اور ماہین کی آنکھیں اچانک چمک اٹھی. وعلیکم السلام. سب نے بیک وقت جواب دیا. زمرت جلدی سے آگے بڑھی اور سب سے مسکرا کر ملی. رباب بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی. داد جی نے مسکرا کر سر ہلایا. حنان نے آگے بڑھ کر پہلے داد جی کا ہاتھ چوما, پھر رباب بیگم سے جھک کر سلام لیا. تب تک ماہین اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکی. وہ تیزی سے اٹھی اور حنان سے لپٹ گئی. حنان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا. کیسا ہے میرا بچہ؟ ماہین نے مسکرا کر سر ہلایا. بالکل ٹھیک ہوں بھائی. حنان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا, جیسے چہرے کی ہر لکیر سے اس کی خوشی کا جائزہ لے رہا ہو. اس نے آہستگی سے اس کی تھوڑی تھام کر پوچھا. خوش ہو نا؟ ماہین نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا. آنکھوں میں شفاف اطمینان تہ رہا تھا. حنان کے چہرے پر ایک گہرا سانس اور مسکراہٹ ابھری. اسی لمحے جہان بھی اٹھا اور حنان کی جانب آیا. دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا, پھر سب مل کر بیٹھ گئے. زمرت بھی رباب بیگم کے پہلو میں بیٹھ گئی اور داد جی نے اپنی مخصوص ہلکی مسکراہٹ سے ان سب کا خیر مقدم کیا. تھوڑی دیر بعد احمد بھی لاؤنج میں آیا. وہ بھی حنان اور زمرت سے ملا. بات چیت کا ہلکا سا خوشگوار سلسلہ چل نکلا, مگر حنان کی نظریں بار بار ماہین کی طرف اٹھ جاتی. وہ اسے دیکھتا رہا جیسے اپنی بہن کی خوشی کی گہرائی تک جانچ رہا ہو. ہر مسکراہٹ, ہر نظارہ اس کے دل کو سکون دے رہا تھا. اسی دوران جہان اٹھا اور باہر جانے لگا. ماہین اس کے پیچھے لپکی. حنان کی نظریں خود بخود اس کی سمت مڑ گئی. دروازے کے پاس جہان رکا. ماہین اس سے کچھ کہہ رہی تھی. اس کی حرکات میں محبت کی بے ساختگی تھی اور چہرے پر بھروسے کی روشنی. جہان پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا. پھر وہ آہستگی سے جھکا اور محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلایا جیسے دنیا کی ہر بات کو ٹھکرا کر صرف اسی کی بات کو مانا ہو. حنان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ابھری جو سکون کی گواہی ہوتی ہے. ایک لمبا سانس کھینچا جیسے دل میں کسی بوجھ کا اختتام ہوا ہو. ماہین خوش ہے. یہی احساس, یہی سکون اس کا اصل مقصد تھا. وہ کچھ مطمئن ہوا تھا. ایک ویران سنسان سڑک کے آخری کنارے پر واقع وہ پرانی شام کی دھندلی روشنی میں وہ عمارت کسی آسیب زدہ قلعے کی مانند لگ رہی تھی. مغرب کی اذان کی آخری باز گشت ابھی فضاؤں میں معلق تھی کہ سیاہ لباس میں لپٹی ایک نسوانی ہستی خاموشی سے دیوار کی پچھلی طرف بنی خفیہ راہداری سے عمارت کے اندر داخل ہوئی. وہ ماریا تھی. ماریا سائے کی طرح ابھرتی ہوئی, کسی سائے کی طرح اس کا وجود عمارت کی خاموشی میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا. سیاہ جینز, سیاہ فٹنگ ٹی شرٹ, اس پر چمکتی ہوئی بلیک لیدر جیکٹ, پاؤں میں ربڑ سول کے
بلیک بوٹس اور چہرے پر سیاہ رومال بندھا ہوا، صرف آنکھیں، وہ گہری کالی آنکھیں جو کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ بغیر آواز کیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، ہر قدم گواہی دے رہا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ تربیت یافتہ ہے اور خطرناک حد تک مہلک ہے۔ اوپر والی منزل کے کارنر پر ایک گارڈ مستعدی سے پہرا دے رہا تھا۔ ماریا نے دیوار کے ساتھ گردن نکال کر جائزہ لیا اور کسی بلی کی طرح بے آواز اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ گارڈ کو ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ موت اس کے کانوں میں سانسیں لے رہی ہے۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے منہ پر، دوسرا گردن پر، ایک جھٹکا، کڑک ہڈی ٹوٹنے کی مدھم آواز۔ اس کی لاش کو ماریا نے پچھلے کمرے کے خالی ٹرنک میں پھینکا اور آگے بڑھ گئی۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک راہداری میں داخل ہوئی جہاں دو گارڈز آمنے سامنے کھڑے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ ماریا نے جیب سے فولڈیبل چاقو نکالا، بلیڈ کی چمک اس کے ایک لمحے کو ان کے چہروں پر پڑی اور پھر وہ بجلی کی رفتار سے ان کے درمیان پہنچی۔ پہلے گارڈ کا گلا کٹ چکا تھا، خون کا فوارہ اس کی گردن سے پھوٹا۔ دوسرے نے بمشکل ریاکٹ کیا تھا کہ چاقو اس کے پیٹ میں گھس چکا تھا۔ وہ زمین پر گرا اور تڑپتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد 3 مزید گارڈز نمودار ہوئے۔ شاید فٹ سٹیپس کی آواز سن کر ماریا نے فوراً چھت سے لٹکتا زنگولود پائپ توڑا اور ان کے سر پر پے در پے ضربیں لگائی۔ ایک گارڈ کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، دوسرے کی کن پٹی پر وار ہوا، تیسرا جھکنے کی کوشش میں اس کے چاقو کی نوک سے نہ بچ سکا۔ پیٹ میں گہرا بار، دردناک چیخ اور پھر سناٹا۔ وہ خاموشی سے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوئی، اندھیرے میں ٹارچ جلائی اور لکڑی کی الماریوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھ ایک نیلی فائل لگی جس پر کچھ خفیہ کوڈز جو اسے بلاج نے بتائے تھے۔ فائل کی کنفرمیشن کرتے اس نے وہ فائل اٹھا لی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی اس کی نظر میز پر پڑی، ایک پرانی سی ڈی پر جا ٹھہری۔ آس پاس کا جائزہ لیا تو کوئی اور اس طرح کی یا کوئی بھی سی ڈی موجود نہ تھی۔ اس کی چھٹی حس کھٹکی، کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ سی ڈی فائل میں رکھ دی۔ اچانک اسے قدموں کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپی ایک آدمی اندر داخل ہوا، کمرے کا جائزہ لیتے بولا، یہ کمرہ تو لاک تھا، کس نے کھولا؟ ماریا نے پلک جھپکنے میں اس کے پیچھے آ کر گردن میں چاقو گھونپا اور دھیرے سے اس کے کان میں بولی، تیری موت نے۔ لاش کو ٹھکانے لگا کر وہ کمرے کو لاک کرتی اگلے کمرے میں گئی اور وہاں پڑی فالتو فائلز پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ یہ عمل محض اس لیے تھا کہ کسی کا دھیان دوسرے کمرے پر نہ پڑے کہ وہاں سے کچھ غائب ہو سکتا ہوگا۔ کمرے میں شعلے بھڑکنے لگے، سائرن بجنے لگے اور 4-5 لوگ اسی طرح دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ماریا اسی خفیہ راستے سے نکلنے لگی تھی کہ 3 آدمی اچانک اس کے پیچھے نمودار ہوئے۔ اور کون ہے تو نے یہ سب کیا ہے نا؟ ہوا میں سناٹا چھا گیا۔ تینوں نے اس کی پشت دیکھی اور پھر ایک نسوانی آواز گونجی، بے قرار کر کے، ہمیں یوں نہ جائیے، آپ کو ہماری قسم، لوٹ آئیے۔ آواز کے ساتھ ہی وہ مڑی۔ پہلے آدمی کے سینے میں چاقو دھس چکا تھا، دوسرا مکہ مارنے بڑھا تو اس نے اس کی کلائی توڑ کر گھٹنے سے پیٹ پر ضرب لگائی، پھر چاقو اس کی گردن میں۔ لعنت ہو تم پر، تیسرا آدمی کہتے دوڑا۔ تیسرا بھاگنے لگا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں خنجر پیوست تھا۔ یہی لعنت ساتوں آسمان سے گھوم کر تمہارے منہ پر، ماریا کہتی سیدھی ہوئی جبکہ وہ آدمی نیچے زمین پر ڈھہ گیا۔ ماریا نے اپنے تمام نشان مٹائے، خون سے داغدار چاقو کو صاف کرتے اپنے جوتے میں فولڈ کرتے رکھا، پھر اسی خفیہ راستے سے جیسے آئی تھی ویسے ہی غائب ہوگی، نہ آواز نہ نشان، اور عمارت کے باہر رات کی سیاہی میں بس ایک سطر ابھرتی جا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، پردے ہوا سے تھوڑا سا ہل رہے تھے اور ان کی سرسراہٹ کمرے میں ایک پرسکون سا احساس گھول رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں خاموشی سے وقت کی گواہی دے رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حاتم آدھی آنکھوں سے بیدار ہوا اور پہلو میں لیٹی دانین کو دیکھا جو ابھی تک کروٹ لیے نیند کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور چہرے پر وہی نرمی جو ہمیشہ اسے بے چین کر دیتی تھی۔ حاتم نے آہستہ سے اپنی جگہ سے سر اٹھایا مگر دانین نے اس کی شرٹ کی آستینیں پکڑ لی، جیسے نیند میں بھی اسے اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ حاتم اولے سے مسکرایا، کہیں نہیں، بس پانی لینے۔ پانی بعد میں لے لینا، وہ دھیرے سے بولی اور دوبارہ کروٹ لے لی۔ حاتم نے خاموشی سے اس کی پیشانی پر نظر ڈالی، کچھ بولے بغیر بس چند لمحوں کے لیے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر وہ بیڈ سے اترا، چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچن سے چائے بنانے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دانین نے آنکھیں کھولی اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آ کر دیکھا تو حاتم کچن میں پیالی میں چائے ڈال رہا تھا۔ یہ سب کچھ کب سے آتا ہے تمہیں؟ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر بولی۔ حاتم نے ہنستے ہوئے پیالی آگے بڑھائے، جب سے تم زندگی میں آئی ہو تب سے سیکھنا شروع کیا ہے۔ دانین نے چائے لی اور دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے، نہ کوئی ڈرامہ، نہ ضرورت سے زیادہ باتیں، بس ایک عام صبح، 2 عام سے لوگ اور ان کے بیچ محبت کی خاموشی سی موجودگی۔
گھڑی کی سوئیاں ابھی 8 بجا رہی تھی جب فون کی مخصوص وائبریشن نے اس کی نیند کی آخری لڑی توڑی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور ساتھ رکھ کے فون پر دلاور کا نام چمکتا دیکھتے ہی فوراً کال ریسیو کی۔ مراد، ماریا نے کام کر دیا ہے، صبح 8 بجے ٹھیک وقت پر انفارمیشن ڈراپ کی گئی ہے، بہت حساس مواد ہے، فوراً آفس پہنچو۔ دلاور کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مراد کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ جو کئی دنوں سے امید اور بے یقینی کے درمیان جھول رہا تھا، آج اسے پہلی بار لگا جیسے زمین حقیقت میں ہل رہی ہے۔ اس نے جلدی سے یونیفارم پہنا، بیج لگایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راستے بھر اس کے دماغ میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، یہ آغاز ہے، انجام ابھی باقی ہے۔ آفس پہنچتے ہی مراد نے ایمرجنسی ڈیسک پر موجود عملے کو ہدایت دی کہ فوراً اسپیشل فورس الرٹ کی جائے۔ نیچے گارڈ روم سے لے کر اوپر کانفرنس روم تک ایک ہلچل مچ گئی۔ مخصوص اہلکاروں کو بلوایا گیا۔ ایک بڑی اسکرین پر ماریا کی بھیجی گئی معلومات کھولی گئی اور سب کی نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کئی خفیہ فیکٹریوں، ٹرانزیکشنز اور نقل و حرکت کی تفصیلات موجود تھیں۔ پہلا ہدف سیکٹر جی میں موجود وہیں ادویات کی فیکٹری۔ آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مراد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ 2 گھنٹے بعد سفید وینز اور کالی جیپوں کا ایک قافلہ فیکٹری کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے ارد گرد ہو کا عالم تھا، مگر اندر ایک خطرناک کاروبار سالوں سے پھل پھول رہا تھا۔ فورس جیسے ہی دروازے پر پہنچی، ایک زوردار کمانڈ پر دروازہ توڑا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اہلکاروں نے مختلف حصوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بوڑھے محافظ، حیرت زدہ ملازمین اور لمبے کوٹ پہنے کچھ مشتبہ افراد اچانک سے بے ہوش سے لگنے لگے۔ مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، ہر طرف آنکھیں دوڑائی۔ اچانک ایک شخص آگے آیا، چہرے پر جھنجھلاہٹ اور تکبر۔ تم پھر آ گئے، کہا تھا نا یہ فیکٹری۔ مراد نے خاموشی سے ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے جملے مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ ہاں پتہ ہے، اس خبیث ولید کی فیکٹری ہے سالیا، مراد نے غصے سے کہا اور فوراً سپاہیوں کو اشارہ دیا۔ اٹھاؤ، ڈالو گاڑی میں ایک ایک کو۔ چند لمحوں بعد درجن بھر افراد کو ہتھ کڑیاں پہنائی جا چکی تھی اور مراد اپنی نگرانی میں اندرونی لیب کو سیل کروا رہا تھا۔ زہریلی اور جعلی ادویات کے ڈبے، مشینیں اور خام مال سب تحویل میں لے لیا گیا۔ اچانک ہی شور اور گہما گہمی میں فیکٹری کے سامنے نیوز چینلز کی گاڑیاں آ چکی تھی۔ رپورٹرز مائک تھامے لائیو جا چکے تھے۔ ناظرین، ہم اس وقت اس فیکٹری کے باہر موجود ہیں جہاں برسوں سے جعلی ادویات کا دھندا چل رہا تھا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان سب غیر قانونی دھندوں کے پیچھے چیف منسٹر پنجاب ولید رندھاوا کا ہاتھ ہے۔ مراد نے ایک مختصر بیان دیا۔ یہ صرف آغاز ہے، انشاءاللہ ہم ایک ایک کو بے نقاب کریں گے، چاہے وہ کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہوں۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والے اب نہیں بچیں گے۔ اب عوام سے اپیل ہے کہ اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے نکلیں اور ان جیسے گنڈوں اور جو عوام پر زبردستی مسلط کیے گئے ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ مراد کی باقی ٹیمز کا بھی یہی حال تھا۔ مراد نے سب کو ان کے اہداف سونپے تھے۔ بہت سی پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ فیکٹری کے بعد مراد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اگلی جگہ روانہ ہوا۔ پرانا گودام جو انسانوں کی اسمگلنگ کا اڈا بن چکا تھا، وہاں سے لڑکیوں اور کم عمر بچوں کو ملک سے باہر بھیجا جاتا اور کہیں کو مخصوص پارٹیوں میں خدمات کے لیے بھیجا جاتا۔ یہ چھاپا پہلے سے بھی حساس تھا۔ فورس کو خبردار کیا گیا کہ اندر ممکنہ طور پر اسلحہ اور مزاحمت ہو سکتی ہے، لیکن مراد تیار تھا۔ داخلی راستے سے فورس اندر گھسی اور اچانک کی گئی یلغار نے اندر موجود افراد کو بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کچھ فائرنگ بھی ہوئی مگر جلد ہی قابو پا لیا گیا۔ وہاں سے 6 لڑکیاں اور 4 بچے بازیاب کروائے گئے۔ سب کے چہرے پر خوف، آنکھوں میں سوال۔ مراد باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج اب اونچائی پر تھا اور ہواؤں میں ایک تازگی تھی۔ میڈیا ایک بار پھر وہاں موجود تھا۔ کمشنر مراد کا یہ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ولید رندھاوا کے دیگر غیر قانونی کاروبار بھی جلد بے نقاب کیے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ ہلچل مچ چکی تھی۔ پورے ملک میں غصے اور بربریت کا عالم تھا۔ عوام اور اپوزیشن جماعتوں کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ ادھر ولید رندھاوا اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھا تھا اور اس کے گھر کے باہر میڈیا اور عوام سخت رد عمل کے ساتھ موجود تھے۔ دوسری طرف سے وزیر اعظم پر ہر طرف سے دباؤ آ رہا تھا۔ جب اس نے ولید رندھاوا کو فون کیا، سر میں کچھ نہیں جانتا، اس سب کے پیچھے کون ہے؟ رندھاوا فون چھوٹتے بولا، تمہاری وجہ سے پارٹی کی ساری ریپوٹیشن کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا۔ فوراً پارٹی آفس پہنچو اور استعفیٰ جمع کرواؤ۔ جب تک انکوائری کمیشن اپنی انکوائری مکمل نہ کر لے تم اس عہدے کے اہل نہیں، اور یاد رکھنا اس سب کے پیچھے اگر تم ہوئے تو تمہارا حشر میرے ہاتھوں ہوگا۔ ولید نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عوام اور میڈیا سے بڑی مشکلوں سے بچ کر وہ پارٹی آفس پہنچا اور استعفیٰ جمع کروایا۔ اس پر انکوائری بیٹھ چکی تھی۔ اوہ سالے، تو نے نیوز دیکھی؟ حنان بھاگتا ہوا بلاج کے پاس آیا جو موبائل میں مصروف تھا۔ ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، بلاج مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مست تباہی مچی ہوئی ہے، قسم سے کمال کر دیا مراد نے۔ حنان بولا تو بلاج کا بے ساختہ قہقہ نکلا۔
اور وہ دونوں ہنس دیے۔ پرسوں کا دن سب کے لیے اہم ہونے والا تھا۔ ولید کو ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار یہ جو ابھی حنان نے بولا اوے سالے تو نے نیوز دیکھی، یہ کچھ ویئرڈ لگا، مطلب اس طرح کی لینگویج سوٹ نہیں کرتی ایک مین کریکٹر کو، لیکن خیر اب کیا ہی کر، مطلب یا پھر تو وہ لوز ٹاک پہلے کرتے رہے ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا تو سٹائل ہی ایسا ہے، مطلب یار ردھم نہیں ہے۔ اور زینب کہاں ہے؟ خیر تو یہ اب شکر ہے کہ آئی تھنک سو یہ آخری لاسٹ 90 پیجز ہوں گے جو ابھی 90 پیجز پڑھنے، اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ماریا ہی مریم ہے، لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور سب کچھ بہت زیادہ پتہ نہیں، میں لفظوں میں کہہ ہی نہیں پا رہی کہ کیا مجھے کیا فیل ہو رہا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔